بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اس مسرت بھرے دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پیارے انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بہت نیک سیرت انسان تھے اور وہ بلند سیرت نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت ہی بلند اعلیٰ اخلاق خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سرداروں میں سے تھے، مکہ کے رئیس بھی تھے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدہ اور والد دونوں طرف سے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ اوصاف اور اچھی شہرت میں پروان چڑھے۔ اس زمانے کے عرب میں دستور تھا کہ شادی کے بعد دلہا میاں کچھ عرصہ دلہن کے ہاں قیام کرتا تھا۔ چنانچہ جناب عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترم بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے، پھر آمنہ بیوی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گھر لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ تجارت کے سلسلے میں آپ کو شام جانا پڑا۔ واپسی پر چند ماہ سفر میں رہنے کے بعد آپ مکہ لوٹتے ہوئے مدینہ ٹھہرے تو بیمار پڑ گئے۔ یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی اور آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کو مدینہ ہی میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو آپ کے گھر کوہرام مچ گیا۔ اپنے جوان سال رفیق حیات کی بے وقت موت کے صدمے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت رنج و غم میں مبتلا رہتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب بھی نوجوان بیٹے کی ناگہانی موت سے بے حد پریشان ہوئے۔ دن گزرتے گئے اور کچھ عرصہ بعد غمزدہ آمنہ کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی افسردہ طبیعت بہت قدرے سنبھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب کام کاج چھوڑ کر اپنی بیوہ بہو کے گھر پہنچے، نومولود بچے کو سینے سے لگایا اور اسے چومنے لگے۔ خانہ کعبہ میں جا کر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی۔ پھر واپس لوٹے اور بچے کو آرام سے حضرت آمنہ کی گود میں رکھ دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اس خوبصورت عربی لفظ کا مطلب ہے کہ قابل تعریف۔ گو عرب میں اس قسم کے ناموں کا رواج نہ تھا، مگر آپ کے دادا کو یہی نام پسند آیا۔ ولادت کے 7ویں روز سردار عبد المطلب نے ایک نفیس اونٹ ذبح کیا اور قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں ضیافت پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا کہ آپ نے نومولود بچے کا نام آباء و اجداد کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور بندوں کے نزدیک آسمان اور زمین پر تحسین و آفرین کا اہل ثابت ہو۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے چھوٹے بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فن دایا گری میں خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ شرفاء شہر کے ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضاؤں میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرا نور عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہتیں اور اپنی پسند کے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتیں۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ حاصل کر لیتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند دایا عورتیں
شیرخوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر داعیہ یہ آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی۔ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح حضرت حلیمہ نے بھی ننھے محمد کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں داعیہ عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے سے فکر دامن گیر ہوئی۔ وہ سخت کوشش و پنج میں پڑ گئیں۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو ساتھ لے لیا جائے جسے گود لینے کو کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہی بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا جب کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے سرائے خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ دینے کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے ارد گرد کا علاقہ سخت خشک سالی کا شکار تھا اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آئی دفعہ حلیمہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھیں۔ راستے میں ان کی مریال گدھی قافلے کی باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ ان کی ہم سفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ کوستی چلی آئی تھیں۔ ننھے محمد کی والدہ سے بات طے ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دعا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتی ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسا ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے سرائے گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنی مریال گدھی پر سوار ہو کر ننھے محمد کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلوں کے ساتھ شامل ہو گئیں۔
खुदा की कुदरत के वही मरियल गद्दी जो आई दफ़ा बार बार सबसे पीछे रह जाती थी और सबकी परेशानी का बाइस बनी हुई थी, इस बार आगे आगे भागने लगी। यहाँ तक कि काफिले की बाकी औरतें बार बार चिल्लाती, अरे हलीमा ज़रा धीरे धीरे चल, ये वो मरियल गद्दी तो दिखाई नहीं देती जिस पर सवार होकर तू हमारे साथ घर से निकली थी। जब हलीमा उन्हें कहती कि ये तो वही गद्दी है तो किसी को यकीन न आता था। शाम के करीब बीबी हलीमा नन्हे मोहम्मद को खुशी खुशी उठाए अपने सहराई खैमा पहुंच गईं। हजूर पाक सल्लल्लाहु ने जब तक हजरत हलीमा के घर परवरिश पाई, बहुत से मौजज़ात हुए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। आपसे इल्तिजा है कि जिस तरह हम इस दुनिया में मेहनत करते हैं, इस तरह थोड़ी सी मेहनत आखिरत के लिए भी करें और अपनी नमाज़ों को वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें। अल्लाह।